پارس نمرہ احمد۔ کیا آپ نے سب سمجھ لیا؟ پارس کرسی سے اٹھ کر پرس اٹھاتے ہوئے بولی۔ فائز نے ساری لاتے ہوئے میز سے اپنے کاغذات سمیٹے۔ میں تمام ای میلز کر دوں گا۔ اس مہینے کی رپورٹ جس کا ذکر میں کر رہا تھا وہ صبح آپ کی میز پر رکھ دوں گا۔ آپ پڑھ کر مجھے بتا دیجیے گا۔ اس نے بکھرے کاغذ باری باری فائل میں لگانے شروع کر دیے۔ پارس جلدی جلدی اپنی چیزیں اٹھا رہی تھی، موبائل، بیگ، کارڈز۔ فائز کے ہاتھ اتنی سست روی سے چل رہے تھے۔ اوکے، صبح ملاقات ہوتی ہے پھر۔ پارس نے پرس کونی سے لٹکایا، کندھوں سے سیاہ شال ٹھیک کی اور فولڈر اٹھائے آفس کے گلاس ڈور کی طرف بڑھے۔ فائز نے خاموش نظر اس پر ڈالی اور سست روی سے اپنی فائل بیگ میں ڈالنے لگا۔ پارس نے دروازہ کھولا۔ باہر نکلنے سے قبل ایک دفعہ مڑ کر دیکھا، فائز بیگ کی زپ بند کر رہا تھا۔ زپ پھنس گئی تھی، جسے وہ ذرا احتیاط سے دوبارہ پیچھے کر کے چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پارس باہر چلی گئی۔ اس کے نکلتے فائز نے زپ تیزی سے بند کی، مگر تب تک نہیں ہلا جب تک پارس کوریڈور میں دور غائب ہوتی نہ دکھائی دی۔ جیسے ہی وہ آگے مڑی، فائز تیزی سے میز کے پیچھے آیا۔ اس کا ہاتھ بلا ارادہ سائڈ ٹیبل سے ٹکرایا۔ رضوان حیات کی تصویر کا فریم سر کے بل گرا، مگر وہ بنا رکے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا اور میز کی درازیں باری باری کھولنا چاہیے۔ تینوں درازیں لاک تھیں۔ اس نے گردن اونچی کر کے میز کے پار دیکھا۔ شیشے کے دروازے کے آگے کوریڈور خالی تھا۔ وہ دوبارہ دراز کھولنے کی کوشش کرنے لگا، وہ مکمل طور پر بند تھی۔ اس نے جیب سے ایک پن نکالی اور دو انگلیوں میں مخصوص مہارت سے پکڑے اوپر والی دراز کی ہول میں ڈالی۔ اب وہ کبھی کلاک وائز کبھی اینٹی کلاک وائز پن کو ہلاتا، وہ جیسے مکمل تکنیک کے مطابق اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پارس نے میں قدم رکھا تو آپریٹر سیدھا کھڑا ہو گیا اور ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا۔ گراؤنڈ فلور کہہ کر وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ دیوار سے لگی کھڑی ہو گئی۔ آپریٹر نے جی کا بٹن دبایا، لفٹ نیچے اترنے لگی۔ فائز نے لاک کا آخری چکر مکمل کیا اور دراز کھینچی۔ وہ باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ اس نے اندر مجھے تمام فائلز باہر نکالی اور میز پر رکھی، پھر گردن اونچی کر کے کوریڈور خالی تھا۔ لفٹ گراؤنڈ فلور کی طرف گامزن تھی۔ پارس اس کے چمکتی سلور لوہے کی دیواروں میں اپنا عکس دیکھتی خاموشی سے کھڑی رہی۔ لفٹ نے زمین کو چھوا، دروازہ کھلا۔ آپریٹر مؤدب سے ذرا سر جھکا ایک طرف کو ہوا۔ پارس باہر نکلی۔ فائز نے دراز پوری باہر نکالی، یوں کہ نچلی دراز کے اندر موجود کاغذ بھی نظر آنے لگے۔ اس نے ہاتھ اس خلا میں ڈال کر وہ سب کاغذ بھی نکالے اور میز پر رکھے۔ اب وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جیب سے ڈیجیٹل کیمرہ نکالا۔ اس کا میکرو شوٹنگ موڈ آن کیا اور فائل کے صفحے پلٹتا تصویریں بنانے لگا۔ پارس تیز قدموں سے چلتی ہوٹل سے باہر نکلی۔ گیٹ کے اندر کھڑی سیاہ کار تک آئی۔ ڈرائیور نے تیزی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ اندر بیٹھتے ہوئے پارس نے گریبان پر ہاتھ لگایا کہ اینک اتار کے آنکھوں پہ لگائے۔ وہ رک گئی۔ اس کے گلاسز گریبان پہ نہیں اٹکے تھے۔ پارس نے ہاتھ سے گردن کو چھوا، الجھ کر سوچا، پھر پلٹ کر اوپر دیکھا۔ ایک منٹ خان، میں کچھ بھول گئی ہوں۔ میں لے آؤں میڈم؟ نہیں، میں خود جاتی ہوں۔ وہ تیزی سے واپس پلٹی۔ کلک 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 کی آواز کے ساتھ وہ دھڑا دھڑ تصاویر بنا رہا تھا۔ وہ دو فائلز ہو چکی تھی، 3 ابھی باقی تھیں۔ وہ اب کوریڈور کو نہیں دیکھ رہا تھا، بس تصاویر بنانے میں مصروف تھا۔ پارس کوریڈور میں چلتی لفٹ تک آئی۔ اسی پل اس نے 4 افراد کو لفٹ میں کھڑا دیکھا اور اسی پر لفٹ کے دروازے بند ہوئے۔ باہر سرخ حروف میں لفٹ کے اوپر جانے کا اشارہ آ رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے بند لفٹ کو دیکھا، پھر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ فائز نے چوتھی فائل اب شروع کی تھی۔ اس کے چہرے پہ پسینہ تھا، دل دھڑک رہا تھا، مگر وہ تیز رفتاری سے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ پارس سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، ایک فلور، دوسرا، تیسرا۔ فائز نے آخری فائل کے اختتامی صفحے ختم کیے، ساری فائل کی ترتیب دی اور دراز میں ڈالا۔ نچلی والی فائلز کو پہلے ڈالا، پھر اوپر والی دراز واپس اس کی جگہ کھسکائے، اور یہ کرتے ہوئے وہ جھکا ہی تھا کہ کنکیوں سے اسے دروازوں کے پار کوریڈور میں سیاہ رنگ کی جھلک دکھلائی دی۔ وہ دراز بند کر کے اٹھا نہیں، جھکے جھکے میز کی دوسری جانب گیا اور رضوان حیات کی تصویر اٹھاتے ہوئے سیدھا ہوا۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ پارس دروازہ کھول کر اندر آ رہی ہے، مگر اس کی طرف دیکھنے کے بجائے بظاہر بے خبر فائز نے تصویر سیدھی کی، ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالا، اس کی سطح صاف کی اور اسے اس کی جگہ پہ سیٹ کر کے رکھا۔ آپ گئے نہیں؟ پارس کی حیران سی آواز پہ وہ چونک کر پلٹا، پھر مسکرایا۔
جی میم، میں جا رہا تھا مگر کاریڈور سے دیکھا کہ یہ تصویر جگہ پہ نہیں رکھی۔ قریب آیا تو دیکھا یہ زمین پہ گری تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگا۔ آپ کے بغیر آپ کے آفس میں داخل ہونا اچھی حرکت نہیں، مگر مجھے آپ کی ڈانٹ منظور ہے، اس تصویر کی بے حرمتی نہیں۔ ایک عرصہ اس شخص کی دی ہوئی تنخواہ سے میرے گھر کا چولہا جلا ہے، میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ اس انداز مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے پارس کو دیکھا۔ وہ جیسے اسے دیکھ کر چونکی تھی، مگر وضاحت سن کر اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گیا اور اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ فائز اپنا بیگ سنبھالتا باہر نکل گیا۔ پارس قدم قدم چلتی اس تصویر تک آئے۔ اس کے گلاسز ساتھ رکھے تھے مگر اس نے انہیں نہیں دیکھا۔ بس تصویر اٹھائی، دونوں ہاتھوں میں فریم پکڑے وہ اسے چہرے کے قریب کیے دیکھنے لگے۔ فریم کے چمکتے شیشے میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے رضوان حیات کے چہرے پر مدھم سا اس کا چہرہ، اور ان دونوں چہروں کے درمیان ایک تیسرا عکس ابھرنے لگا۔ سنہری جھلملاہٹ، نیلے پانی پر چمکتی جھلملاہٹ، عکس در عکس۔ سوئمنگ پول کا نیلا پانی سنہری دھوپ میں چمک رہا تھا۔ دور سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ پانی جمع ہوا ہے یا پگھلا ہوا ہے، شاید برف کے ٹکڑے اندر تیر رہے تھے۔ ہر جگہ برف کی تہہ تھی۔ دھوپ 4 دن بعد نکلی تھی۔ کچھ مہمان پول کے گرد آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے تھے، کچھ سردی میں گرمی کا مزہ چکھتے ٹہل رہے تھے۔ ایسے میں ایک سادہ شلوار قمیض پہنے اور ڈھیلا جوڑا بنائے سلور بالیوں میں لڑکی اپنا بیگ اٹھائے اندر سے باہر آتی دکھائی دی۔ اس کی چال دھیمی اور چہرے پر تکان تھی، جیسے ساری رات کی جاگی ہوئی اپنی شفٹ ختم کر کے گھر جا رہی ہو۔ وہ عمارت کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی جب ایک دم رکے۔ سوئمنگ پول کے ایک طرف کرسی پر جیکٹ اور ٹراؤزر جیسے آرام دہ حلیے میں ملبوس رضوان حیات اخبار پڑھ رہے تھے۔ ان کی دائیں طرف چھوٹی میز پہ جوس کا گلاس رکھا تھا۔ کافی فاصلے پر ایک ویٹر بظاہر گملے ٹھیک کرتا ان کی طرف متوجہ تھا کہ کب اشارہ کریں اور وہ حاضر ہو۔ پارس چند ہمیں رک کر دیکھتی رہی، پھر جھکے سر کے ساتھ چلتی ان تک آئی۔ سر، اس کی آواز دھیمی تھی۔ رضوان نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا، پھر ہاتھ سے قریبی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیٹھی مگر ایسے کہ آگے ہو کر کنارے پر ٹکی تھی۔ آپ نے پیسے بھجوائے تھے سر، وہ اب انہیں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر ان اٹھی نگاہوں میں بھی جھکی نظروں جتنی ندامت تھی۔ مل گئے؟ وہ اخبار پڑھتے رہے۔ قلموں کے سفید بال، آنکھوں کا دھیما تاثر، معمولی نقوش کے حامل تھے مگر پھر بھی گریسفل تھے، بہت گریسفل۔ جی، پارس میں ہمت جمع کر کے کی۔ آپ نے وہ کیوں بھجوائے سر؟ کیونکہ آپ کو ضرورت تھی۔ ساتھ ہی انہیں صفحہ پلٹا۔ سر، مجھے کہنے دیجیے کہ میری والدہ نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ شکیل قرض کی رقم عرصہ ہوا ادا کر چکا ہے۔ نہ غنڈے تھے، نہ ہی انہوں نے اسے زخمی کیا۔ یہ رقم وہ بس کاروبار میں لگا دے گا یا اڑا دے گا، اور میں پتہ نہیں کتنے سال یہ قرض اپنے خون سے اتارتی رہوں گی۔ مجھ سے چھوٹے میرے 2 بہن بھائی ہیں، سویرا اور فضان۔ وہ رندھی ہوئی آواز میں اعتراف و انکشاف کر رہی تھی کہ رضوان حیات کسی خبر کو بہت انہماک سے پڑھتے ہوئے بولے۔ پارس رکی۔ لمحے بھر کو اسے لگا کہ انہوں نے یہ فقرہ اخبار سے پڑھ کر سنایا ہے۔ اگر آپ ان دونوں سے رضوان حیات کے بارے میں پوچھے تو وہ کہیں گے ہمارے بھائی جی ایک مہربان، نرم دل، سچے، جلد اعتبار کرنے والے ایک احمق آدمی ہے۔ وہ درست ہیں، میں مہربان بھی ہوں، نرم دل بھی، سچا، جلد اعتبار کر لینے والا بھی ہوں، مگر انہوں نے اخبار لپیٹ کر پارس کو دیکھا اور ذرا سا مسکرائے۔ مگر میں احمق نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی تھا۔ پارس بس انہیں دیکھتی رہی، چپ، الجھی ہوئی سے۔ میں کسی کو 5,000 دینے سے پہلے بھی تحقیق کراتا ہوں کہ چاہے 5 لاکھ ہوں یا 5 کروڑ، میں کسی کی زبان پہ اعتبار کر کے نہیں تھما دیتا۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ کے میرے آفس سے نکلتی میں نے آپ کے سارے خاندان کو، ستیلی ماں، ستیلے بھائی، بلکہ ستیلی ماں کے بیٹے کو، اس کا جیل کارڈ، غیر قانونی دبئی جانا، سب کچھ کھنگال ڈالا۔ میں سب جانتا ہوں مس۔ وہ مسکرا رہے تھے، فاتحانہ نہیں، نرمی سے، سادگی سے۔ تو پھر آپ نے کیوں دی ہمیں وہ رقم؟ وہ ضرورت تھی۔ آپ کو ضرورت نہیں، لگژری تھی، اور اس قرضے کو میں لمبے عرصے بعد اتار سکوں گی۔ ہر ماہ تنخواہ سے ایک بھاری کٹوتی، لامحدود مدت کے لیے یہاں کام کرنا، باؤنڈ ہو کر، میں تو سیونگ بھی نہیں کر پاؤں گی سر۔ اور یہی سب کچھ آپ کی والدہ کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ انہوں نے جوس کا گلاس اٹھایا اور سپ لے کر واپس رکھا۔ ٹھنڈا جوس، ٹھنڈا موسم، پول کا ٹھنڈا پانی۔ کیا مطلب سر؟ پارس نے پوچھا۔ میں نے وہ قرض آپ کو ذاتی طور پر دیا ہے، ہوٹل کی طرف سے نہیں۔ آپ کی تنخواہ سے وہ ادا نہیں ہوگا۔ 10 سال بعد آپ مجھے یکمشت ادا کریں گی۔
مگر تب تک آپ اپنی والدہ کو یہ تاثر دے سکتی ہیں کہ ادائیگی آپ کی تنخواہ سے ہو رہی ہے۔ یوں آپ اپنی ذاتی سیونگ بھی کر سکیں گی اور آپ کو مزید کسی جگہ سے قرض لینے پر بھی مجبور نہیں کر سکیں گے۔ پارس، اگر میں آپ کو قرض نہ دیتا تو وہ آپ کو کہیں اور لے جاتی، تب آپ کیا کرتی؟ وہ خاموش ہوگی۔ سب سمجھ آ گیا تھا سوائے ایک بات کے۔ مگر آپ میرے اوپر یہ احسان کیوں کر رہے ہیں؟ رضوان حیات نے آبرو اچکائے اور گلاسز اتار کر سائڈ ٹیبل پر اخبار کے ساتھ رکھے، پھر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اس روز لابی میں آپ نے کہا تھا کہ لوگ ہمیں استعمال کرتے ہیں اور ہم اپنا دل بھی تو دھو لیتے ہیں۔ مجھے آپ کی وہ بات بہت اچھی لگی، میں خود کو اسے ریلیٹ کر سکتا ہوں۔ نیور، اس نے بے یقینی سے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ حیرانی سے ہنسے، بلاشبہ وہ ہنستے ہوئے اچھے لگتے تھے۔ میں تو ہر روز ایکسپلائٹ ہوتا ہوں، اس میں اتنی بے یقینی والی کون سی بات ہے؟ مگر پھر آپ مجھے ایکسپلائٹ ہونے سے کیوں بچانا چاہتے ہیں؟ اسے دکھ ہوا یا غصہ چڑھا، وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں اور آپ کو ابھی گزارنی ہے۔ میرا خیال ہے سر، انسان تب تک اپنی زندگی نہیں گزار چکا ہوتا جب تک اس کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہو۔ میری زندگی بھی اتنی بڑی ہے جتنی آپ کی۔ پارس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مسکرا کر سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے رہے، بولے کچھ نہیں۔ مگر میں نہیں مان سکتی کہ آپ جیسے ذہین اور مضبوط آدمی کو کوئی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے۔ ہم جتنے مضبوط ہو جائیں پارس، رشتے ہماری سب سے بڑی کمزوری ہوتے ہیں۔ ہم نہ ان سے بھاگ سکتے ہیں، نہ ہم بھاگنا چاہتے ہیں۔ میں خود کو ایکسپلائٹ کرنے دیتا ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ میری آخری حد کیا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے بھی ان کی آخری حد کیا ہے۔ وہ بس انہیں دیکھ کر رہ گئی، سارے الفاظ جیسے کھو گئے۔ اس آدمی میں ایک عجب وقار اور تمکنت تھی، سحر تھا۔ اور 10 سال بعد ادائیگی؟ سر، مجھے تو اس بات کا کوئی چانس نہیں لگتا کہ 10 سال بعد ہم ایک دوسرے کو ڈھونڈ بھی پائیں گے۔ اینڈ دیٹس دا ہول آئیڈیا۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پارس نے بڑی طرح چونک کر انہیں دیکھا، یعنی وہ قرض واپس لینا چاہتے ہی نہیں تھے، وہ ان کو پکارنا چاہتے تھے مگر پکار نہ سکی۔ رضوان حیات جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پول کے ساتھ ساتھ چلتے دور جا رہے تھے۔ وہ بس انہیں دیکھتی رہی۔ پول کا پانی سنہری روشنی میں چمکتا رہا، جیسے نیلے پتھر پہ سونے کے پانی کی تہ چڑھا دی گئی ہو، جیسے آسمان کا عکس نیلے آئینے میں سنہری دکھ رہا ہو۔ پارس نے سر جھٹک کر فریم واپس رکھا، پھر آگے آ کر اپنے گلاسز اٹھائے اور چند قدم دروازے کی جانب بڑھی تھی کہ رک گئی، یوں جیسے آنکھ کے کنارے سے اس نے کچھ دیکھا، کچھ ایسا جو اسے کھٹکا ہو۔ وہ الٹے قدم واپس آئی اور میز کی درازوں کے پاس رکی۔ اوپر تلے کی 3 درازیں بند پڑی تھی، البتہ پہلی دراز سے کاغذ کا ٹکڑا جھانک رہا تھا، جیسے فائل اندر ڈالتے ہوئے اس کا کنارہ پھنس گیا ہو۔ پارس نے دراز باہر کو کھینچی، وہ کھل گئی۔ اوپر والی فائل اس نے ٹھیک سے اندر کی اور دراز واپس بند کی، اور پھر نچلی درازیں دیکھی، وہ لاکڈ تھی۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں تشویش اتر آئی۔ میں نے خود یہ دراز لاک کی تھی، یہ کس نے کھولی؟ وہ خود سے بڑبڑائی، پھر بے اختیار سر اٹھا کر کاریڈور کو دیکھا، وہ اب خالی تھا، فائز کب کا جا چکا تھا۔ پارس نے تیزی سے ریسیور اٹھایا، ایک نمبر ملایا، پھر آپریٹر سے کسی خواجہ طارق صاحب سے بات کرنے کی درخواست کی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ ان سے ہم کلام تھے۔ خواجہ صاحب، میں مسز پارس رضوان حیات بات کر رہی ہوں۔ جی مسز پارس، کیسی ہیں آپ؟ کہیے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے ایک فائز حسن کے بارے میں معلومات لینی تھی۔ وہ پہلے آپ کی لاہور والی برانچ میں کام کرتے تھے، اب میرے فائنینشیل ایڈوائزر ہیں۔ وہ بات کرتے ہوئے مضطرب سی بالی پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ جی پوچھیں، کیا آپ ان سے واقف ہیں؟ کس قسم کے انسان ہیں فائز صاحب؟ جی میں انہیں جانتا ہوں، میرے انڈر کام کرتے تھے، بہت شریف اور دیانتدار ہیں، محنتی بھی بہت ہیں۔ ان کے گھر میں ان کے علاوہ کمانے والا کوئی نہیں۔ ان کی بہنیں وہ چند منٹ تک سنتی رہی۔ اس کے چہرے پر اطمینان اترنے لگا، پھر پیشانے کا ایک بل وہیں تھا، کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے فائز صاحب اپنے پرانے باس کے لیے اپنے نئے باس کی جاسوسی کرنے کے اہل ہیں؟ اس نے فیضان اور پارس کو کوڈ ورڈز میں کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اور میں یقین کر لوں خواجہ صاحب کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے مکمل ایمان کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اور یہ سب آپ کو فیضان صاحب نے کہنے کو نہیں کہا۔ خواجہ صاحب بری طرح چونکے اور گڑبڑائے، مگر اپنی آواز کو انہوں نے ہموار رکھا۔ فیضان صاحب مجھ پر اعتماد کرتے تھے، آپ بھی کر سکتی ہیں۔ اس بات پر پارس کی پیشانی کا آخری بل بھی غائب ہو گیا، وہ ایک دم شانت ہو گئی۔ اس نے سمجھ کر ساری لایا، فون بند کر کے اس نے دراز کو دیکھا۔
اور پھر اپنی چابی نکال کر اسے لاک کیا۔ میں بھی پیرانوائڈ ہوتی جا رہی ہوں، خود لاک کرنا بھول گئی اور دوسروں پر شک کرنے لگ گئی ہوں۔ خود کو خفا انداز میں مخاطب کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔